ہمارا فریضہ اور ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے انقلاب کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، میرے نبی نے جو طریقے بتلائے ہیں ان کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، تب ظاہر ہوگا حضور علیہ السلام کی امت کے اندر بھی انقلاب آ چکا ہے۔ لوگوں کی رسومات بدعات پر بہت عمل کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ نہیں، کامیابی کس طریقے کے اندر وہ طریقہ تلاش کرنا ہے، اور کامیابی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور طریقہ ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ باقی تو من چاہی زندگی ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کیا سلا جہنم کا داخلہ ہوگا۔ خواہشات کو قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر لے آئیں گے تو تب ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ایک صحابیہ ہے، جبکہ عورت کو طلاق دینے کا حکم نہیں ہے کہ عورت طلاق دے سکے، لیکن طلاق دینے کا ایک جذبہ ظاہر کر رہی ہے قوت ایمانیہ کی بنیاد پر۔ وہ کیسے؟ ایک صحابی رسول ہیں، نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس صحابی رسول سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، ذرا یہ بات تو بتا کہ تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو روزانہ دعا کیے بغیر چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول پریشان ہو گئے اور دل کے اندر یہ بات سوچنے لگے کہ آج تو میرا راز فاش ہوگا۔ صحابی رسول نے اپنا عذر پیش کیا۔ کیا عذر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلا تو صحیح تیرا کیا عذر ہے؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، ہمارے پاس ایک جوڑا سوٹ کا ہے کہ جب میں نے نماز پڑھنی ہو ہم نے گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، ایک سوٹ ہے جو میں پہنتا ہوں، میری گھر والی پہنتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے گڑھے کے اندر میری گھر والی اتر جاتی ہے اور اپنا لباس اتار کے مجھے دے دیتی ہے، میں لباس پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرتا ہوں، فوراً اس وجہ سے چلا جاتا ہوں کہ پھر وہی سوٹ میری گھر والی نے پہن کر نماز پڑھنی ہوتی ہے اور میں گڑھے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس بنیاد پر یا رسول اللہ میں فوراً چلا جاتا ہوں، دعا نہیں مانگ سکتا، اگر دعا کرو تو میری گھر والی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ عالم ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے نبی کے آنسو میرے اللہ سے برداشت نہ ہوئے، اللہ نے فوراً ہی مدد فرمائی، مال غنیمت آیا، ایک اونٹ پہ کپڑے لدے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس اونٹنی کو یہاں نہیں بٹھانا، یہاں اس کا کوئی کام نہیں، یہی اونٹنی سامان سے لدی ہوئی، کپڑوں سے تار ہوئی فلاں صحابی کے گھر لے جاؤ، جس کا حال وہ بھی بیان کر کے گیا ہے۔ جب اس صحابی رسول کے گھر اس اونٹنی کو لایا گیا، کپڑے اوپر لادے ہوئے، صحابی رسول باہر آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑے ہمارے لیے کس نے بھیجے ہیں؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ حضرات صحابی رسول بہت خوش ہوئے، جب گھر کے اندر تشریف لے گئے گھر والی نے پوچھا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ تو صحابیہ کہنے لگی یہ بتلاؤ ہمارے نبی کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پاس ایک سوٹ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے عرض کی اے میری بیوی، اے میری گھر والی، میرے نبی علیہ السلام نے آج مجھ سے پوچھا تھا، میں نے سارے حالات ظاہر کر دیے، اللہ کے نبی کی مدد آئی، حضور علیہ السلام نے کپڑے بھیج دیے۔ صحابیہ کا جذبہ قوت ایمانیہ کی بنیاد پہ یہ دیکھو کہ اے میرے شوہر، اے میرے خامند اور میرے شوہر، تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، لیکن یاد رکھنا آج تو نے ہمارا راز باہر والے لوگوں کو بتلایا، میرے نبی کے سامنے ظاہر کیوں کیا؟ اگر عورت کو حق ہوتا طلاق دینے کا تو میں عورت بھی تجھے طلاق دے دیتی۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ قوت ایمانیہ کی بنیاد پر۔ اگر ایک سوٹ تھا، ہم عبادت تو کر رہے تھے نا اللہ کی، گزارا تو کر رہے تھے، کسی کے سامنے جا کر مانگا تو نہیں نا، کسی کو تنگ تو نہیں کیا، تو کیوں آپ نے بتلایا کسی اور کے سامنے؟ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہوتا تو میں آج تجھے طلاق دے دیتا۔